ہوں. تو میرے دوست کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو میرے دوست نے کہا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میرے جو اگلے پروگرام ہوں گے میں ان کے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو میں آئندہ یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک معجزہ کیا ہوتا ہے اور ایک عام چیز کیا ہوتا ہے. ایک آدمی سوچتا کیا ہے یا میجک کیا ہوتی ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو معجزے ہوتے ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈ اور تحیر کرنے والے حیران کن قسم کے ایکشن ہوتے ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی کازز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اچانک آ جاتے ہیں. تو جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ان کتاب کو پڑھ کر ان چیزوں کے اپنے ٹیک کیئر کرتے ہیں کہ یار ایسا واقعہ ہو بھی نہ ہو, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں کرنا چاہیے. کرنے کے بعد اگر ہو بھی گیا تو اس سے سبق کیا سیکھنا چاہیے من حیث القوم کہ ہم کیا ہیں, کیوں ہم پر یہ اتنی بڑی عذاب الہی آیا, کیوں ہمارا پڑھا لکھا بھی کام نہیں آیا, کہیں ہمارے یہاں ہم نے کوئی اس میں آرٹیفیشل یا اس میں حق میں کوئی باطل سا کیا ہے, ہماری جو عبادات ہیں اس میں کوئی کمزوریاں رہ گئی ہیں, یا ہم اس طریقے سے اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے جس طرح اس کا حکم تھا, یا ہم نے وہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ہیلپ دا پور پیپل, خدا کہتا مجھے سب سے زیادہ وہ پیارے ہیں جو میرے دکھی لوگوں کی مدد کریں. تو اگر کیا ہم نے نہیں کی, کیا ہم یتیموں غریبوں کا نہیں کیا, اگر مہنگائی آ گئی ہے تو کیا ہم نے اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے, کیا قانون ایسے بنے ہیں کہ مہنگائی آگے نہ بڑھے, یا وہ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں انڈر دا لا لے کر آئے, اس طرف تو کوئی جائے نہ. فلانی پارٹی یہ ہے, فلانی پارٹی یہ ہے, انہوں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, آپ اسی چکر میں ہوں گے اور کرتے کرتے گاڑی ہے چھوٹ جائے گی. دوستو اس وقت اکٹھے ہونے کا موقع ہے, ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, بلیم کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو خاص طور پر جو ان پاور لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے آپ میں بڑا تکبر ہے, خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ اکڑ کے مت چلو, کیوں تم پہاڑ کو تو نہیں توڑ دو گے یا اس کو ختم کر دو گے, بھائی تم پانی کا بلبلا ادھر آیا ادھر گیا, آج وہ مر گئے تو کل آپ نہیں جانا, کسی نے ساتھ لے کر نہیں جانا, یہ پاوریں شاوریں یہیں رہ جائیں گی. خدارا آپ انسانی حقوق اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, معاونت کرو, ایک دوسرے کی غلطی ہے تو اس سے سیکھو, ہم غلطی کو اپنی بےزتی اور انسلٹ سمجھ لیتے ہیں. تو دوستو اس وقت ٹائم یہ ہے اپنے گریبان میں جھانکیں, میں کہاں کیا کچھ اس کتاب میں تھا, میں اس کے الٹ چل رہا ہوں, ابھی بھی کچھ نہیں گیا. اور جو متکبر ہیں وہ دیکھ لیں کہ متکبرین جتنے بھی تھے ان قوموں میں ان کے کیا کیا انجام ہے, اسی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں تو کسی کے فیور میں نہیں ہوں. دیکھیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. آپ اس دنیا میں آئے پوچھ کر تو نہیں آیا کہ میں اللہ میں آنا چاہتا ہوں, میرے اس قسم کا رنگ قد کاٹ یہ اور میں آؤں گا, تو آپ کو آرڈر پر تو نہیں آئی اللہ میاں کو. یا جس کا موت کا ٹائم ہوتا ہے وہ ایک بہانہ بنتا ہے, ایک طریقہ کار بنتا ہے, جس سے کہتے ہیں نا وہ ایک قسم کا اس کے بعد ایک معجزہ سا ہوتا ہے. آرام سے آپ بیٹھے ہیں جہاز میں سوار ہوئے, وہ کریش ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے. تو دوستو موت اور زندگی کے لیے پریپیئر رہو. دوسرا موت کو گلے لگاؤ, کیوں, یہ ریئلٹی ہے, اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کنفرنٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ میں وہ کن کن چیزوں سے دور جا رہا ہوں. رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, رزق میں جو برکت ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب اس کو شیئر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے میں نے آپ کو دیا ہے آپ ان کو دیکھیں, مجھے ان کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے, آپ ان کو دیکھ کر میرا مالک کس طرح خوش ہوگا جو میں ان کو دے رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہو کہ دکھاوے کے لیے ہو جی ہم نے اتنا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ تکبر, دکھاوا, ایک دوسرے کو یہ شو کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوگا, جس کو اٹھا کر لے جائیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے آپ جرنل ہیں, آپ ایک غریب ہیں, آپ ایک پٹواری ہیں, اور آپ ایک جج ہیں یا استاد ہیں یا میں سے چھابی والا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا, وہاں نام بھی نہیں پوچھا جائے گا. یہ مذہب بھی جو ہوگا اس کو دیکھا کہ میں نے بک دی تھی, ہیو یو ڈن یور جاب, میں نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آئی سینڈ یو ان دس ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے سورہ میں فرمایا کہ میں نے آپ کو زندگی موت دیا کہ جج کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں. تو وہاں یہ ججمنٹ آپ کی ہوگی. یہ تو ورلڈلی ایک ٹائم ہے, بہانہ ہے, کسی وقت بھی کسی کی ڈیتھ آ سکتی ہے. لہذا آپ لاکھ کوشش کر لیں, آج تک دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس موت سے بچ سکا ہو. تو مرنے کے لیے ہر روز صبح اٹھیں تو تیاری ہو, یار دس از دا لاسٹ ڈے آف مائی لائف, جو میں یار کر سکتا ہوں, یار 4 پیسے ہیں, یار اس غریب کو بھوکا ہے اس کو روٹی لا کر. یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسے تھماتے جائیں, اور انہوں نے بھی آ کے ایک بزنس بنایا. ہر چیز جو دیں, راشن یا جو کچھ دے رہے ہیں بائی
بائی ہینڈ دیں، پیسے مت دیں، وہ بزنس بنا لیں گے. پھر اس میں بہت سے ایسے لوگ آ جائیں گے جو ان کا یہ دھندا ہی یہی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا سب سے پیارا بندہ وہ ہے وہ جو محسوس کرتا ہے ایک دوسرے کے اندر کی کیفیات. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کی آنکھوں اور اس کے الفاظ کے پیچھے جانے کی کوشش کریں یہ کتنے دکھی ہے، کس کرب میں ہے. تو یہ لا آف سائیکالوجی یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بہترین سائیکالوجسٹ وہ ہے جو اپنے کلائنٹ کی کیفیات کے اندر جا کر اس کے اندر گھس کے محسوس کرے اور پھر کہے کہ یار یہ ہو رہا ہوگا، یہ ہو رہا، کیونکہ اس میں تو عقل والی پھرکی بند ہو گئی ہے اس خوف اور غصے کی وجہ سے. تو وہ خود اس کو بتا یوں ہوتا ہوگا تو یوں ہوتا ہوگا، کہتے یار یہ کمال کا ڈاکٹر ہے، اس نے میری وہ باتیں بتائیں جو کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھیں. چھوٹی سی زندگی ہے، اب بجائے یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی چسکا لذت اور نفس خواہشات کے نقطۂ نگاہ سے عورت اور اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں دیٹ کو، اور بھائی یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی یہ لوگ اس قسم رشتے بیٹھے. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر قانون کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس طریقے سے ہماری خواہش ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، جس طریقے سے ہمیں چار پیسے ملتے ہیں. یہ امیر ہے اس کے لیے اور قانون ہے، غریب ہے اس امیر ہے اس کا قانون لمبا ہی کرو. یہ قانون اب لگ بھی گیا ہے تو اس کو لگنے سے پہلے اس کو پرائم منسٹر بنا دو، اس کو چیف منسٹر بنا دو، اس کو دس بنا دو دیٹ بنا. اور بھائی میرے جہاں اس قسم کا قانون ہو تو پھر کہتے ہیں فلڈ آ رہے ہیں. اور یہ آپ کے اوپر یہ کیوں مہنگائی یہ چیزیں. اٹ از اے ایگریکلچر کنٹری. آپ بجائے دوسری طرف جانے کے اپنے ایگریکلچر کو اتنا بڑھا دیں تو اس میں سے فلڈس کے بعد فرٹائل زمین ہو گئی ہے، اتنا اگائیں کہ پھر آپ بجائے لوگوں سے مانگنے کے آپ ان کو دیں. لیکن پھر وہی بات ہوتی ہے، اگر زیادہ آ گیا تو شوگر مافیا آ جائے گا اور ٹن کرتے ہوئے کہ کوئی اور آ جائیں گے، پھر ذخیرہ اندوز آ جائیں گے، پھر ان کے اوپر کچھ ہی نہیں ہوگا. سندھ کا وہ حال ہو جائے گا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوا، اور پھر بھی وہ کہیں گے او جی سائیں بس ٹھیک ہو جا سے، اور سائیں ادھر یہ کہہ رہے ہیں ادھر وہی بوریاں جو آئی ہوتی ہیں تقسیم ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں. تو میرے دوست میں یہاں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے اچانک کوئی چیز ہو جانے، چاہے مثبت ہو چاہے منفی ہو، یہ کس طریقے سے آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے رب العزت کا کیا لا ہے، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. کس بغیر باپ کے یعنی کہ بچہ پیدا کر دینا وہ بھی معجزہ ذکر کریں گے. کس طریقے سے حضرت موسیٰ سے وہی چھڑی سے سام سے اس سے سارے ختم ہوئے، ان پار اسی کو مارا تو دریا میں راستہ بن گیا، اسی کو مارا تو اس سے 12 چشمے نکل آئے. یعنی کہ کمال ہے، وہی لکڑی ہے لیکن جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ ایک ایکٹیو ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اس سے اپنے وہ بکریوں کو کیا اوپر سے درخت سے چیزیں لے کر تو اپنی بکریوں کھلا. ان شارٹ میرا ذرا لمبا بات ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آئی وڈ لو یور کوشچن بیکاز میری خوراک کوشچن ہے. جس طرح میرے دوست کی طرح آپ کوشچن آتے ہیں، میں ہر دفعہ کہتا ہوں میرے پاس آ بھی رہے ہیں، میں اسی کے تحت پروگرام چل رہا ہوں. میں آخر پر ایک صرف 2 منٹ آپ سے لوں گا. میں آپ سے گزارش ہے کہ آج سے میں لوگوں کے یہ جو انٹرسٹ ہے اس کو سب رکھ کر رسپانس لے کر اب میں ہر ہفتہ 2 اردو کے پروگرام اور 2 انگلش کے دوں گا، لیکن وہ بیسڈ اور قرآن اور حدیث اور لاجک عقل کے ساتھ ہوں گے. اور وہ چیلنج ہوگا ویسٹرن لوگوں کو جو کہ قرآن اور حدیث اور اسلام کو نہیں مانتے کہ آئیے آپ بات کریں کہ اس رچ بک میں تو وہ کچھ ہے کہ میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتا. میں ہر چیز وہیں سے لیتا ہوں، یہ دیکھ کاغذ بھرے پڑے ریسرچ کے. تو میرے دوستو اس چیز کو مد نظر اسے صرف پریچنگ کے طور پر نہ لیں، یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عقل سے سوچیں، اس پر عمل کریں اور پھر محسوس کریں. تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میں ہر ایک کو تو نہیں یہ پروگرام بھیج سکتا، میکسیمم آپ سبسکرائب کریں. یوٹیوب پر لوگ سبسکرائب کر دیتے ہیں، میں سے فیس بک پر، لنکڈ پر، اس میں میرے بہت سے لوگ ہیں. تو پلیز کنورٹ اٹ ٹو دا فیس بک بیکاز یو گیٹ اٹ یور سیلف. میں ایک سنگل آدمی ہوں، میں نے خود یہ پروگرام بنانا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، پھر بھیجنا ہوتا ہے، اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور پھر میں ویسٹرن لوگوں کو بھیجتا ہوں جو نان مسلم سائیکالوجسٹ ہیں یا تھنکر ہیں.
تو میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں، میں سنگل آدمی ہوں کہ میں کسی یہ پلیز میرے لیے ضرور مہربانی کریے سبسکرائب کیجیے گا. لیکن مائی چینل جو ہے اس پر یہ آپ یوٹیوب پر کریں تو آپ کا ممنون ہو. میں آپ کا فیڈ بیک دیکھتا رہوں گا کیونکہ ٹائم شارٹ تھا، میں نے اصل چیزوں کو ٹچ نہیں کیا. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اس کو میں کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اندر میچورٹی پیدا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، بجائے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ کر کے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنے مالک دو جہاں ہے، جس نے پیدا کیا، جس کے پاس جانا ہے، اور اس کے لیے پریپریشن کریں. جو شارٹ ٹائم میں آپ کو دیا کہ آپ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر لیں تو آپ پوچھ گچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن سرخرو کرے. اور میرے جو چند الفاظ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر دے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے. أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان يرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا ہوا.